بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشمیر ٹوڈے. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پروگرام کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے کس طرح بھارت کی یہ مذموم کوشش اور کاوش رہی ہے کہ وہ کشمیریوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرتا رہے، اور اس سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ کئی دن پہلے یہ معاملہ سامنے آیا جب وہاں پہ موجود جہاں پہ موئے مبارک ہے اور جس جگہ کو یعنی آثار شریف بھی کہا جاتا ہے، درگاہ شریف بھی کہا جاتا ہے، مدینہ الثانی بھی کہا جاتا ہے، درگاہ حضرت بل اسے عرف عام میں کہا جاتا ہے. یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ جناب درخشاں اندرابی ہیں، یہ بی جے پی کی ایک سرکردہ رہنما ہے وہاں پہ، اور یہ اس وقت وقف بورڈ کی چیئرپرسن ہے. اس نے ریکنسٹرکشن کے بعد ایک تختی لگائی اور اس تختی کے اوپر ایک ایمبلم لگا، اور اس ایمبلم کے اوپر یعنی جو شبی بنی وہ اشوکا کی بنی جس کے اوپر شیر تھے. اب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی جاندار، کسی بھی جاندار کی تصویر کسی بھی مذہبی مقام پہ نہیں لگائی جا سکتی. یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے. اتنا بڑا گھناؤنا جرم جو ہے وہ سرزد ہوا. کیا اس کی ذمہ داری صرف اور صرف چیئرپرسن جو اندرابی ہے، درخشاں اندرابی، اس پر ڈالنا ٹھیک ہے؟ کیا وہ ہے اس کے پیچھے، یا یہ فاشسٹ رجیم ہے جس نے کشمیریوں کے لیے ایک ٹیسٹر پھینکا کہ اگر ہم یہ ذرا ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں، اس طرح کی ایک تختی لگا کے دیکھتے ہیں تو کشمیر کا رسپانس کیسے آتا ہے؟ کشمیریوں کا رسپانس جیسے ازل سے رہا ہے ویسے ہی آیا. کشمیریوں نے عید میلاد النبی جمعے والے دن جب یہ معاملہ سامنے آیا تو کشمیریوں نے یہ کیا کہ وہ جو ایمبلم تھا، وہ جو شبی تھی، اس کو سب سے پہلے جا کے ختم کیا، صفحہ ہستی سے مٹایا. اس کی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہیں. بجائے اس کے کہ یہ جو عورت ہے درخشاں اندرابی، یہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، معافی مانگنے کے کہ اس نے شاعر اسلام کے خلاف یہ گئی ہے، اس کی توہین کی مرتکب ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ یہ معافی مانگنے کے اس نے ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کے حوالے سے بات کرنا شروع کر دی کہ جنہوں نے ایمبلم کو نقصان پہنچایا ہے ان کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے. کیا اس عورت کے اوپر 295 نہیں لگنی چاہیے؟ کیا ایسے کسی شخصیت کو مسلمان یا کشمیری کہنا جائز ہے؟ ہندوستان کس قسم کی کھیل جو ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر کھیل رہا ہے کہ وہ کچھ چند کشمیریوں کو جنہوں نے اپنا یہ جو کشمیری نما ہیں، جو کشمیری ہیں بھی نہیں ہیں، جنہوں نے اپنا ضمیر جو ہے برائے فروخت رکھ دیا ہے ہندوستان کے سامنے، اور وہ اس طرح کی حرکات کروا رہی ہیں جس سے دین کو مجروح کر رہے ہیں، جس کے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں. اس پہ پروگرام کے پہلے موضوع میں ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے، اور سب سے پہلے مہمانوں سے تعارف کروا دیتے ہیں. آج ہمیں جوائن کیا اسٹوڈیوز میں شیخ عبدالمتین صاحب نے، سینئر حریت رہنما ہیں، حریت کی ترجمانی کر رہے ہیں. ڈاکٹر اویس وسیع صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، آپ تجزیہ کار ہیں. طیبہ خورشید نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ ریسرچر ہیں، تجزیہ کار ہیں. عبدالحمید لون ہمیں جوائن کر رہے ہیں، آپ تجزیہ کار ہیں. آپ تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں. مقبوضہ جموں و کشمیر میں حضرت بل کے مزار پر توہین آمیز واقعے نے قابض ہندوستانی حکومت کی مذہبی آزادی اور بین المذاہب ہم آہنگی کے بیانیے کو زمیں بوس کر دیا. چند روز قبل حضرت بل کے مزار پر شرپسندوں کی جانب سے توہین آمیز جملے لکھے گئے، جس سے مسلمانوں میں اشتعال پیدا ہو گیا. واقعے کی مذمت میں جگہ جگہ ہونے والے مظاہروں میں شرپسندوں کی گرفتاری اور ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا، مگر ہندوستانی پولیس نے مظاہرین کو ہی آڑے ہاتھوں لیا اور درجنوں مظاہرین گرفتار کر لیے گئے. دوسری جانب ہندوستانی جبر سے اب وہاں کی نام نہاد قانون ساز اسمبلی کے ممبران بھی محفوظ نہیں، کیونکہ عام آدمی پارٹی سے تعلق رکھنے والے ضلع ڈوڈا سے ممبر اسمبلی معراج ملک کو بے بنیاد الزامات پر متنازع قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت 1 سال کے لیے قید کر دیا گیا ہے. ایک رکن اسمبلی کی گرفتاری پر کٹ پتلی حکومت کے وزیر اعلیٰ بھی بے بس اور خاموش نظر آئے، مگر کشمیری رہنماؤں نے ان کے حق میں آوازیں بلند کرنا شروع کر دی ہیں. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے مطالبہ کیا ہے کہ احتجاج کرنے پر گرفتار کیے گئے مظاہرین اور رکن اسمبلی معراج ملک کو فوری رہا کیا جائے. دراصل ان کی گرفتاری کا مقصد
حضرت بل والے واقعے سے توجہ ہٹانا ہے۔ کشمیریوں کا کہنا ہے کہ عوامی مطالبات کے حق میں آواز بلند کرنے پر ایک منتخب ایم ایل اے کی گرفتاری سے بھارتی جمہوریت کے دعووں کی قلعی کھل گئی ہے۔ اس پہ محبوبہ مفتی کیا کہہ رہی ہیں ذرا آپ کو سناتے ہیں۔ پبلک سیفٹی ایکٹ ایک ایم ایل اے وہ بھی لگانا، اور اس کے بعد اس لیے لگانا کہ اس نے کوئی تلخ کلامی کی، تو یہ تو سیدھے لگتا ہے کہ یہ کشمیر میں جو سچویشن ہو گئی تھی، جو لوگوں کے جذبات مجروح ہو گئے، جو یہاں پر حضرت بل میں ثانیہ ہوا، اس سے کسی نہ کسی طریقے سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنا چاہتے تھے۔ ایک ایم ایل اے کے خلاف پی ایس اے لگانا، اس کو بند کرنا، یہ تو بتاتا ہے کہ جموں کشمیر میں قانون کہاں ہے۔ جلد سے جلد جو ایم ایل اے ڈوڈا ہے ان کو ریلیز کر لیجئے۔ شیخ عبد المتین صاحب، آپ کو اس میں شامل کروں گا، یہ فرمائیے گا کہ کتنا بڑا اٹیمپٹ ہندوستان نے ایک کشمیری سو کالڈ، میں تو اسے کشمیری بھی نہیں کہوں گا، مسلمان بھی اس طرح سے اس کی مسلمانیت کے اوپر بہت بڑا شک آ گیا ہے کہ اس کو آگے کر کے یہ اٹیمپٹ کیا گیا ہے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے۔ دیکھیے، جو درگاہ حضرت بل ہے یہ ایک مقدس مقام ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہ جو اشوکا کا نشان یا ایبلم جس کو کہتے ہیں، جو وہ لگایا گیا ہے وہاں پہ، تو یہ ایک قدرتی بات ہے کہ عوام جو ہے اس پہ مظاہرہ کریں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، یہ مذہب کے ساتھ ہمارے بے حرمتی ہے۔ پھر آپ نے یہ جو بات کی ہے، یہ جو وقف بورڈ کی چیئرپرسن ہے اندرا بی صاحبہ، آپ دیکھ لیجئے، وہ تو ایک تو بی جے پی کی ممبر ہے، وقف بورڈ کو ان کو ڈیلیبریٹلی دیا گیا ہے اور وہ چیئرپرسن ہے۔ پھر آپ نے یہ جو بات کی ہے بالکل یہ صحیح ہے، یہ ایک ٹیسٹ کیس تھا کہ ہم دیکھیں گے کشمیری عوام اس حوالے سے کیا جذبات رکھتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کشمیری عوام نے جو جذبات رکھے ہیں، جو انہوں نے احتجاج کیا ہے، جو انہوں نے اس کو اکھاڑا ہے اور اکھاڑنا بھی چاہیے۔ پہلے آپ دیکھ لیجئے، یہ اشوکا کا ایک تو آپ نے جو کہا ہے یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے، دوسرا یہ دیکھنا مذہبی یعنی مقام ہمارا ہے، اس پہ اشوکا کا نشان انہوں نے لگایا ہے، یعنی اس تختی پہ۔ تو اس حوالے سے جو عوام کا وہاں پہ مظاہرہ ہوا ہے، اور عوام نے یہ بھی وہاں پہ کہا ہے کہ پہلے ہم مسلمان ہیں، باقی ہم بعد میں ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے مذہب میں یعنی مداخلت فی الدین ڈائریکٹلی ہے۔ پھر آپ دیکھ لیجئے یہ جو حضرت بل کا مقام ہے، اس میں ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مقدس ہے، اور مختلف وقت میں اس کی زیارت کی جا رہی ہے، یعنی زیارت ہوتی ہے، یعنی سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ اس وقت آ جاتے ہیں، تو اسی جگہ پہ انہوں نے اس تختی کو لگایا ہے، یعنی یہ ایک ڈیلیبریٹ ایٹم ہے۔ دوسرا ہم ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہے، ڈیلیبریٹ ایٹم ہے، بالکل ڈیلیبریٹ، سوچی سمجھی سوچی سمجھی منصوبہ بند سازش کے تحت اس کو لگایا گیا ہے، اور استعمال کیا کس کو کیا گیا ہے، یعنی اندرا بی صاحبہ کو، یعنی جو اپنے ایک مسلمان کو، ایک یہ سو مسلمان کارڈ بات ہے، ایک خاتون جو ہے وہ اس قدر یعنی اس نے اتنا بڑا جرم کر دیا ہے، بہت بڑا جرم کیا ہے، اور اسی لیے آپ نے دیکھا جو عوام نے ریئیکشن دکھایا ہے۔ پھر آپ دیکھ لیجئے اصل میں جس ایجنڈا پہ یہ گامزن ہے، اس کے بعد ان کو کیا کرنا چاہیے۔ عوام نے یہ جو وہاں پہ کیا ہے، تو اسی عوام کے متعلق ان کا کیا ہوا، یعنی ریئیکشن تھی، ان کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا جائے۔ یعنی عوام نے وہاں پہ مظاہرہ کیا، ان کو معافی مانگنی چاہیے عوام سے کہ ہم سے یعنی آپ ان کے مذہب کی توہین کریں، ان کے مذہبی مقدس ترین مذہبی مقام جو ہے کشمیر کے اندر جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو حضرت بل کا بہت بڑا درجہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک وہاں پہ موجود ہے، تو وہاں پہ جا کر ایک شرک کی اٹیمپٹ کریں اور پھر بعد میں کہیں کہ جو اس پہ احتجاج کرے گا اس پہ پی ایس اے لگا دیا جائے گا۔ دیکھیں یہ ستم ظریفی، دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ جس وجہ سے دیکھیں وقف بورڈ جو ہے اس کی چیئرپرسن اس کو رکھا گیا ہے، یعنی جو اہل ہی نہیں رکھتی ہے، پہلے وقف بورڈ اہلیت ہی نہیں رکھتی ہے، تو اس کو چیئرمین بنایا گیا۔ اب اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جس ڈیزائن کے حوالے سے ان کو بنایا گیا ہے، وہ ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ اب اظہار بھی اور آشکار بھی ہو گیا ہے، کیونکہ جب انہوں نے یہ ایک ایٹم کیا ہے، وہاں پہ تختی پہ یہ لگایا گیا ہے، یعنی مین جگہ پہ جو حضرت بل کی ہے، تو اس کے بعد جو اس کی ریئیکشن ہے، تو اس لیے ہم اس کے ریئیکشن کو جب ہم دیکھتے ہیں، پھر ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کو ہم پہلے ہی کہتے ہیں یہ کٹ پتلی ہے، یعنی محبوبہ مفتی صاحبہ جو ہے، یہ جو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت وہ بھی گرفتار تھی،
عمر عبداللہ جو ہے اس وقت وزیر اعلیٰ بھی ہے، وہ بھی گرفتار تھا، فاروق عبداللہ بھی اسی حوالے سے گرفتار۔ پھر آپ دیکھ لیجئے یہ جو محبوبہ مفتی کی جو آپ نے بھی دکھایا ہے پریس کانفرنس ہے، اس میں انہوں نے کیا کہا ہے، یعنی فریڈم آف سپیچ ہی نہیں ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہی نہیں ہے یہاں پہ۔ اور اسی پی ایس اے کے تحت میں آپ کو یاسر بھائی یہاں پہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ یعنی غیر معینہ مدت کے لیے اس پہ یعنی گرفتار کیا جاتا ہے، جس طرح آپ نے معراج صاحب کی بات کی ہے۔ کیونکہ میں اس کے ساتھ جوڑنا چاہوں گا، آپ دیکھ لیجئے ہمارے جتنے بھی قائدین ہیں اس وقت وہ جیلوں میں بند ہیں، اور وہ بھی کیا کہتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں، ان کو فریڈم آف ایکسپریشن وہاں پہ نہیں ہے، فریڈم آف سپیچ وہاں پہ نہیں ہے، مذہبی آزادی ہمارے وہاں پہ نہیں ہے۔ میں اگر اسی پبلک سیفٹی ایکٹ کی بات کروں گا جو کہ ایک کالے قوانین ہے، تو ہمارے جو چیئرمین ہیں مسرت عالم بٹ صاحب 38 دفعہ اس کو اسی پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا، اور اس وقت بھی وہ تہاڑ جیل میں بند ہے۔ یعنی ایک دروازہ جب اس کو کوش کیا جاتا ہے، دوسرے دروازے سے اس کو پھر گرفتار کیا جاتا ہے۔ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اگر ہم دوبارہ موضوع پہ آ جائیں کہ یہ بہت سیریس اٹیمپٹ تھا، کشمیریوں نے اس سیریس اٹیمپٹ کو فائل کر دیا؟ بالکل فائل کر دیا، اور یہ جو بات لاسٹ کہنے والے ہوں، جو محبوبہ صاحبہ نے بھی کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جموں کا جو واقعہ ہے معراج صاحب کا، تو یعنی اس کو آپس میں لنکڈ ہیں یہ لنکڈ ہے اس کو، تاکہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں نے بہت احتجاج وہاں پہ کیا، سوشل میڈیا پہ جس طرح آپ نے بھی بتایا لوگ نکلے ہیں، کیونکہ یہ اس میں لوگوں کو نکلنا ہی نکلنا ہے، لوگ اپنی جانیں دیتے ہیں۔ یہ ہماری کوئی کسی کا سیاسی ایک دفعہ 1960s میں انہوں نے جب موئے مبارک کو چوری کرنے کے لیے کیا تھا، مطلب سینکڑوں دنوں تک وہ ہڑتال رہی ہے۔ اسی طرح کا یہ ایٹم ہے، اور یہ پہلے اس کی شروعات تھی، آگے اور بھی جو ہے ان کے اونچے ہتھ کنڈے ہو گئے اور ان کے جو ناپاک عزائم ہیں۔ ڈاکٹر اویس وسیع صاحب ذرا یہ فرمائیے گا کہ ہندوستان 2000 کے بعد سے اگر ہم دیکھیں تو ہر ایک قدم اس کا پچھلے قدم سے آگے ہی ہوتا ہے۔ جو کشمیریوں کی معاشرت ہے، ایک تو کشمیریت ہے ان کے اندر، اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ وہ مذہب سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں، روحانیت سے، مذہب سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں۔ یہ جو اٹیمپٹ ہے، جس طرح سے شیخ صاحب نے بتایا کہ یہ اٹیمپٹ ایک سوچی سمجھی سازش تھی، درخشاں اندرابی اس کے اندر ان کی اعلی کار بنی اور یہ سارا کچھ ہوا۔ اس میں کچھ ایسے افراد بھی تھے جو سو کالڈ مولوی اپنے آپ کو کہتے ہیں، کس قدر وہ ذمہ دار ہیں، کس قدر وہ مجرم ہیں ساری چیز کے، اور کتنا ضروری ہے کہ اس چیز کو روکا جائے تاکہ کشمیریوں کی کشمیریت اور خاص طور پہ ان کا ایمان جو ہے وہ محفوظ کیا جا سکے۔ یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہے، لیکن اس انسیڈنٹ کو آپ پورے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ یہ اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں۔ اگر آپ کشمیر کے حوالے سے دیکھیں، کشمیر کی موومنٹ دیکھیں، تو اس کی جو روٹس ہیں، اس کی جو جینیسز ہیں وہ ریلیجن کے اندر ہیں۔ اگر آپ 1930s میں دیکھیں کہ توہین قرآن کا جو واقعہ ہوا، اس کے بعد جو ایجیٹیشن ہوئی، اور اس کے بعد سے 47 کے بعد سے جتنی ایجیٹیشن ہوئی ہے، اس کے اندر جو مسلم آئیڈینٹی ہے وہ بہت زیادہ فور فرنٹ پہ رہی ہے، بہت زیادہ نمایاں رہی ہے، اور وہ ایک بہت پوٹنٹ فورس ہے جو اس موومنٹ کو جو ہے آگے لے کے جاتی ہے۔ بھارت نے مودی گورنمنٹ جو ایون جب فرسٹ ٹائم بھی وہ آئے تو اس وقت سے انہوں نے اس کی جو مذہبی شناخت ہے، جو اس کی مسلم اور اسلامک آئیڈینٹی ہے، اس کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی۔ یہ جتنے بھی ہم ڈسکشن کرتے ہیں، یہ جتنے ڈیموگرافک کمپوزیشن کی بات ہو یا جتنے بھی جو کلچرل سمبلز ہیں، وہ انہوں نے اس کو ختم کرنے کے لیے جو ایک ایجنڈا تھا وہ بیسکلی یہی تھا کہ اس کی یہ شناخت ختم ہو۔ اس کے لیے انہوں نے میسو لیول پہ بھی کام کیا، اور جو مائنر لیول کے، مثال کے طور پر مائنر لیول کے اوپر اس طرح کی اگزامپل دی جا سکتی ہیں کہ جیسے کشمیریوں کی آئیڈینٹی جو ہے وہ فیرن تھا، اور ایک وقت میں سیکریٹریٹ میں فیرن پہننے پر پابندی لگا دی گئی۔ اسی طرح اردو زبان جو ہے یہ کشمیریوں کی ایک بڑی شناخت ہے، اور اردو میں کشمیر اور اسلام کے حوالے سے بڑا لٹریچر موجود ہے۔ اس اردو کے حوالے سے یعنی باقی لینگویجز کو بھی انہوں نے نیشنلائز کیا، اردو کے اس کو اس کے سطح پہ لانے کے لیے۔ کشمیری کا جو اسکرپٹ تھا یہ بیسکلی پرشین اسکرپٹ ہے، اور اس اسکرپٹ کو انہوں نے چینج کر کے دیونگری میں اس کو کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو وہاں پر جو ہے وہ بیف کے اوپر جو ہے وہ لنچنگ کے واقعات ہوئے ہیں اسمبلی کے ممبران، اگر آپ کو یاد ہوگا تو انجینئر رشید جو ہے وہ اسمبلی کے اندر وہ واقعات ہوئے۔ تو یہ تمام بیسیکلی اسی ایجنڈے کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کے لیے تھے کہ ان کی یہ جو شناخت ہے، یہ ان کی جو ایک آئیڈینٹی ہے، یہ کسی طریقے سے ڈائلیوٹ ہو۔ اور اسی کے لیے انہوں نے، آپ دیکھیں کہ ارون جیٹلی جب منسٹر تھے تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ویلی میں مجھے 5 لوٹس فلاور چاہیے۔ وہ اصل میں ویلی ہی سے
چاہ رہے تھے کہ اپنی ایک بیس جو ہے وہ بی جے پی کے بنائیں، اور بی جے پی کی بیس بنانے کے بعد وہ ہندو چیف منسٹر لے کے آنا چاہتے تھے. اور اس تمام کے بعد جو ریسنٹ الیکشن میں بھی آپ نے دیکھا کہ کیا نہیں کیا انہوں نے. مثال کے طور پر ڈی لمیٹیشن انہوں نے کی، اپنی مرضی کی انہوں نے کانسٹیٹوئنسیز جو ہے وہ ڈرا کی، لیکن اس کے باوجود جو نیشنل کانفرنس کو ووٹ ملے وہ ان کی ہمدردی میں کم ملے، وہ اینٹی بی جے پی ووٹ ان کو سارا ملا. تو اس کے باوجود اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح واقعے کے اوپر آ جائیں کہ اس واقعے میں سے ہمیں ایک تو کس قدر ان کے مضمون مضامین کا پتہ چلتا ہے، اور اس کو کشمیریوں نے جو فائل کیا ہے فیوچر کے اندر بھی ہمیں کس طرح سے اس کو دیکھنا چاہیے کہ ایک اٹیمپٹ انہوں نے کیا ہے کہ فردر اٹیمپٹ بھی یہ کریں گے. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اس کا مذہبی پہلو ہے، جیسے آپ نے بھی ابتدائی ریمارکس میں کہا کہ یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے. کسی بھی تصویر کو وہاں چسپاں کرنا یا تصویر کو وہاں پلیس کرنا جو ہے وہ جو مسلمانوں کی جو ایک اسلامک ٹریڈیشنز ہیں اس کے خلاف ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ پریکٹس دیکھیں تو اس طرح کی جتنی درگاہیں ہیں، جتنی زیارتیں ہیں، یا جتنے اس طرح کے ریلیجس جو مقامات ہیں، وہاں پر اس قومی جو ایمبلم ہے وہ نہیں ہوتا ہے. جو ریلیجس بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. وہ جو ہے وہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اور کہیں ہے بھی نہیں اس کی پریکٹس. لیکن کشمیر میں خاص طور پر اس کو پرووک کرنے کے لیے اور ٹیسٹنگ دا واٹر کے لیے جیسے کہا گیا کہ اس کے لیے جو ہے وہ یہ کیا، اور کشمیریوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ بیدار ہیں اور اس کو جو ہے وہ انہوں نے ریزسٹ کیا. اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جیسے سکسٹیز کی جیسے بات ہوئی یہاں پہ کہ سکسٹیز میں یہاں سے ایک بڑی ایجیٹیشن جو ہے وہ شروع ہوئی. اس کے یعنی کوئی بھی اگر آپ پوائنٹ دیکھیں تو وہ ایک ایسا اسی طرح کا ایک واقعہ ہوتا ہے، وہ ٹریگر ہوتا ہے اور پوری کشمیر کو اپنی لپیٹ میں وہ لے لیتا ہے. ایون ریسنٹ پاسٹ میں بھی آپ دیکھیں کہ 2008 میں یا 9 میں یا 10 میں یا 16 میں جو واقعات ہوئے وہ چھوٹے سے ایک واقعے کے اوپر ہوئے. مثال کے طور پر یہ جو 2009 کا واقعہ ہوا، امرناتھ شرائن بورڈ کا واقعہ جو ہوا 2008 کے اندر، اور 2008 کا جب واقعہ امرناتھ شرائن بورڈ کا ہوا تو اس وقت جتنے بھی تجزیہ نگار تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اب جو ہے وہ کشمیر کی موومنٹ شاید ریوائیو نہ ہو سکے. کشمیریوں نے ایک لحاظ سے شاید کمپرومائز کر لیا، اور جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے وہ شاید اب اس لیول پہ نہیں آئے گی جو ارلی 90s میں یا مڈ 90s میں تھی. لیکن آپ نے دیکھا کہ پورا کشمیر اس کے جو ہے وہ باہر آیا، اور اسی باہر آنے کی وجہ سے، اسی میس اپرائزنگ کی وجہ سے اس نے انڈین سول سوسائٹی کی جو سینر وائسز تھی ان کو امپیکٹ کیا. اور اس کے امپیکٹ کرنے کے نتیجے میں انہوں نے ہندوستان ٹائمز کے اندر ارندھتی رائے کا آرٹیکل اور انہوں نے جو لکھنا شروع کیا وہ بیسکلی اس ایجیٹیشن کے بعد تھا جو پورا میسو کشمیر جو ہے وہ سامنے آ گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان واقعات مولویوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو دیکھیں وہ جیسے مولوی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے بی جے پی نے ایک ایجنڈے کے تحت، ایک پرپز کے تحت کشمیریوں کی ایک جو ہے وہ ایسے لوگ کہ جو بظاہر مسلم شناخت رکھتے ہیں، بظاہر وہ مولوی ہیں، بظاہر وہ مسلمان ہیں، لیکن وہ کشمیریوں کی، اسلام کی، مسلمانوں کے جذبات کی وہ کسی بھی صورت میں ترجمانی نہیں کرتے. جس کا اظہار جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ کیسے وہ اپروٹ کیا جو ایمبلم انہوں نے لگانے کی کوشش کی. اگر وہ اس کو اور یہ ماضی میں بھی ہوا، ماضی میں بھی انہوں نے جو ہے وہ کچھ اس طرح کے ایلیمنٹس کو آن بورڈ رکھ کے جو ہے وہ جو ایک مین سٹریم جو موومنٹ تھی اس کو جو ہے وہ ڈیمیج کرنے کی کوشش کی. تو ماضی میں بھی ایسا جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا. ٹھیک ہو گیا. میں اس میں طیبہ آپ کو انوالو کروں گا. یہ بتائیے گا جس طرح سے ڈاکٹر ویس بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف جو ہے نا اشارہ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو ایمبلم ہے، یہ جو شبیہ ہے، یہ باقی مذہبی مقامات پہ تو نہیں لگائی جاتی. یہ تو ایک سرکاری کوئی تقریب بھی نہیں تھی، اور یہ ٹرسٹ ہے، اور یہ ٹرسٹ کشمیری چلاتے ہیں. یہ انڈیا کی حکومت نہیں چلاتی، کشمیریوں کے پیسے سے چلایا جاتا ہے. تو وائے حضرت بل اگر باقی کسی مذہبی مقام پہ، کسی گردوارے میں نہیں، کسی مندر میں نہیں، کسی اور جگہ نہیں، وائے آن حضرت بل کیوں اٹیمپٹ کیا گیا؟ یہ نریندر مودی کی رجیم میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمز جو ہیں مسلم مائنورٹیز کو اسپیشلی نہ صرف انڈیا میں بلکہ انڈین ایلیگلی اوکوپائڈ جموں اور کشمیر میں بھی جو ہے مسلمانوں کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. اور جب آپ کی کسی ایک امپورٹنٹ ریلیجیس آئیڈینٹی کو جب کوئی ٹارگٹ کرتا ہے تو یہ آپ کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں مسجدوں کو گرانا ہو یا کشمیریوں کے ساتھ مقبوضہ کشمیر میں ایسے تمام ہٹ کنڈے ہوں، انڈیا جو ہے وہ یہ کرتا آیا ہے. اور اس کی مینیفیسٹیشن یہی ہے کہ انہیں ابھی اس جو شرائن تھا اس کے اوپر بھی انہوں نے یہ کیا. اور وہ مسلم جو بھی ہیں مسلمان مقبوضہ کشمیر میں obviously ان کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرنے کے لیے اور ایک نیریٹو
کریٹ کرنے کے لیے کہ آگے جو ہے وہ آبویسلی اس سے بھی زیادہ وہ یہ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جو 2024 میں یونائٹڈ اسٹیٹس کمیشن کی ایک ریلیجیس فریڈم کے اوپر، مذہبی آزادی کے اوپر وہ رپورٹ جو ہے وہ شائع کرتے ہیں، اور اس میں بھی انہوں نے یہ ہائی لائٹ کیا تھا کہ جو انڈیا ہے وہ کنٹریز آف پرٹیکولر کنسرن میں انڈیا کا شمار کیا گیا تھا، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ چاہے مسلمانوں کی موب لنچنگ ہو، ان کے مذہبی جو مقامات ہیں خاص طور پر ان کو گرانا ہو، اور ایسی ہیٹ سپیچز انڈین لیڈرز اسپیشلی جو نریندر مودی کی حکومت میں بی جے پی لیڈرز جو ہیں وہ دیتے رہے ہیں، جو اشتعال انگیز ہوتے ہیں اور جو مسلمانوں کے سینٹیمنٹس کو جو ہے وہ ہرٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ انڈیا کی اوور آل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پالیسیز نہ صرف مقبوضہ کشمیر میں نہیں ہیں بلکہ انڈیا میں بھی وہ یہ کرتے آئے ہیں، اور وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ہر طرح سے جو ہے ان کی آئیڈینٹی کو کراش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہی ہمیں جو ہے وہ اس واقعے سے بھی نظر آتا ہے. عبدالحمید لون صاحب، آپ کو انوالو کروں گے، یہ بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ جو ہے کٹ پتلی وزیر اعلیٰ، وہ کب تک بیانات اور مذمتی بیانات کے پیچھے چھپتا رہے گا؟ اگرچہ اس نے اس واقعے کی مذمت کی اور اس نے جو مذہبی جذبات مجروح ہوئے ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کی، جو کہ ایک اچھی بات ہے، لیکن کیا بطور وزیر اعلیٰ صرف مذمت کرنا کافی ہے؟ کیا اس کو ایکشن ہی لینا چاہیے تھا اس اندرابی کے خلاف اور اس کے جو ساتھی تھے ان کے خلاف؟ دیکھیں، عمر عبداللہ ایک پاور لیس شخص ہے، اس کی جو اسمبلی ہے وہ بھی پاور لیس ہے، ان کے پاس اختیارات ہی نہیں ہے، اور اس کی جو مذمت کرنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی کوئی پاور نہیں ہے، چونکہ ہندوستان کسی خاطر میں اس اسمبلی کو نہیں لاتا، یا جو وہاں انہوں نے کٹ پتلی انتظامیہ بنائی ہے. وہی میں سمجھتا ہوں کہ عمر عبداللہ بھی ایکسپوز ہو گیا ہے، کیونکہ اس نے کشمیریوں کو ووٹ کے نام پہ دھوکہ دیا، ایک آواز لگا کے کہ میں اسٹیٹ ہوڈ اور ریاست کو اس کے درجے کو بحال کروں. مگر آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے مذہبی جذبات مجروح ہوتے ہیں، کس طرح سے ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے، اور یہ ایک منصوبہ بند سازش ہے، اس کے پیچھے ہندوتوا ذہنیت ہے، اور آئے روز وہاں پر ہمارے جذبات جو ہے مذہبی ان کو مجروح کیا جاتا ہے. اور جس طرح سے درگاہ حضرت بل کا تقدس پامال کیا گیا، یہ ناقابل قبول ہے. کوئی بھی کشمیری، کوئی بھی مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. تو وہیں ہر مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی محبت عقیدت رکھتا ہے، اور درگاہ حضرت بل میں موئے مقدس ہے، یہ ایک روحانی مرکز ہے جہاں پر سیاسی فائدے کے لیے، اور جو ایک غیر منتخب رکن ہے، جو کٹ پتلی ہے آر ایس ایس کی، جو ان کی اعلیٰ کار ہے، اس کے ذریعے یہ تختی لگائی گئی، جہاں پر درگاہ حضرت بل کے باہر بھی آپ دیکھیں وہاں پر کوئی ایڈورٹائز، کوئی اشتہار لگانا منع ہے. وہیں اس مقدس درگاہ کے باہر جب آپ بت لگائیں گے تو یہ اسلام کے اوپر ڈائریکٹ جو ہے وہ حملہ ہے، ہمارے جذبات مجروح کیے جاتے ہیں. تو یہ تو آئے روز وہاں ہو رہا ہے، جہاں ہماری مذہبی جو حقوق ہیں وہ پہلے سے ہی سلب ہے، نماز نہیں پڑھنے دی جاتی ہے. اس سے پہلے درگاہ حضرت بل کا ایک دفعہ 90s میں محاصرہ بھی کیا گیا تھا، لوگوں کو شہید کیا گیا. مگر آج کی ڈیٹ میں جہاں لوگ باہر نکلے، انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، اور پھر ایک خاتون پی ایس اے کی بات کر رہی ہے، انہیں دہشت گرد قرار دے رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جموں کشمیر کے عوام کو اب اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. اب چونکہ بہت ہو گئی ہے، اب دیر ہو گئی ہے، تو لہذا کسی بھی صورت ان چیزوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا. جہاں ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر توہین کی جاتی ہے، یا ہمارے جو اسلامی روایات ہے، رسومات ہے، ان کو جو ہے وہ عملانے نہیں دیا جاتا ہے، رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہے. تو وہی میں سمجھتا ہوں کہ جموں کشمیر کے اندر ہندوتوا نظریے کے تحت مسلمانوں کے تمام جو مذہبی حقوق ہیں ان کو سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور وہیں میں سمجھتا ہوں کہ اب جہاں بین الاقوامی سطح پہ بھی جہاں ہمیں حق ہے، ہمیں اقوام متحدہ قانون بھی، آئین بھی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے مذہبی رسومات یا جو بھی مذہب کے حوالے سے خدمات ہے وہ انجام دیں. مگر کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کہ ناقابل قبول ہے، اور کشمیریوں کو چاہیے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں اس پہ شیخ عبدالمتین صاحب آپ کو انوالو کروں گا. یہ فرمائے گا کہ اگر یہ پی ایس اے لگاتے ہیں کیونکہ اوپر جس طرح سے ڈاکٹر وسیع نے بات کی یا پھر طیبہ نے بات کی، تو یہ تو پھر ایک ایسا معاملہ کھل جائے گا جو کہ ان کے بس میں نہیں رہے گا. کیا ایسا ہی آپ کو نظر آ رہا ہے؟
جس کی وجہ سے اس وقت تک انہوں نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہوا، اس طرح سے پی ایس ایز وغیرہ جو یہ انضرابی کہہ رہی ہے اس طرح سے یہ نہیں لگا رہے، کیونکہ مذہبی معاملات میں تو کشمیری کسی کی نہیں سنتا ہے، ایسا ہی؟ دیکھیے بات تو اصل میں یہی ہے، کیونکہ قدرتی بات ہے جو اس نے یہ بات کی ہے کہ ان کو پبلک سیفٹی ایکٹ لگنا چاہیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی جو میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی ہے کہ یہ مداخلت فی الدین ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو معافی مانگنی چاہیے تھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا اس کو ایکسپلینیشن دینی چاہیے تھی میں نے یہ کیوں کیا ہے، ہونا تو چاہیے تھا کہ اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، لیکن اس کے بالکل اس کے الٹ اس نے کیا ہے اور اس کے برعکس اس نے بات کی ہے۔ اس لیے ہمیں یہاں پہ ایک سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ یہ جو ہمارے یہ جو حکمران ہیں وہاں پہ جن کو ہم کٹ پتلی کہتے ہیں، ان کے اختیارات ہے کیا، وہ کتنے بے بس ہے۔ وہ کوئی آپ دیکھ لیجئے فاروق عبداللہ کے بیان کو بھی آپ سامنے رکھ لیں، عمر عبداللہ کے بیان کو بھی سامنے رکھ لیں، اور محبوبہ مفتی صاحبہ کے بیان کو بھی سامنے رکھے، تو آپ کو یہاں پہ پتہ چلے گا یہ جو کشمیریوں کی تھوڑی سی یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اختیارات دیے ہیں، یہ برائے نام ہے۔ کشمیریوں کو جو ہے اصل میں جو ہے بھارت جو ہے جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہی ہے، وہ نسل کشی کی طرف مطلب اس نے وہ اپنی پالیسی جاری رکھی ہوئی ہے، وہ کشمیریوں کو ڈیموگرافک چینج کی طرف انہوں نے اپنی پالیسی کو جاری رکھا ہے۔ یہ جو تھوڑا بہت کوئی اختیارات ہے یہ بھی بھارت نے ایک منصوبہ بند سازش کے تحت ان لوگوں کو دیا ہے، لیکن اصل میں جو اس کا عزائم ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو کشمیر کی جو ہے ٹیریٹری کو جو ہے یعنی تقسیم کرنا اور اپنے قبضے کو مضبوط سے مضبوط کرنا، اور ہم اسی لیے دیکھتے ہیں نئے جو ہے کالے قوانین ہیں وہاں پہ رائج کیے جا رہے ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ پروگرام میں دوسرے موضوع کی جانب ہمیں بڑھنا ہے۔ دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ ہندوستان کی مشکلات کسی طور پہ بھی کم کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں، اور ہندوستان کی مشکلات کیونکہ ہندوستان یہ چاہتا تھا کہ وہ ایک ٹکٹ میں دو مزے لے، وہ ایک یہاں سے بھی رشیا سے بھی فائدے اٹھائے اور امریکہ سے بھی فائدے اٹھائے، یورپ سے بھی فائدے اٹھائے، اور جہاں جہاں سے اس کو فائدے مل سکتے تھے اٹھائے، کیونکہ اس کی ایک دوگلی اور منافقانہ پالیسی تھی، اور جو کہ ٹرمپ نے آ کے بری طرح سے ایکسپوز کی ہے۔ اب ٹرمپ نے یورپی یونین سے بھی یہ کہہ دیا کہ جی جب آپ جو ٹیکسز لگائیں گے یا ڈیوٹیز لگائیں گے وہ آپ 100% انڈیا کے اوپر بھی لگائیں، اور اس پہ وہ ایڈوکیٹ کر رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی جو بات ٹرمپ کی ہوتی ہے وہ پریویل کرتی ہے یورپ کے اوپر، اور وہ یورپ اس کی بات سنتا ہے۔ یعنی اگر ہم ٹیرفز کے معاملے پہ دیکھیں تو اس وقت بھی یورپ نے ٹرمپ کی بات سنی، اور باقی جو سٹیٹمنٹس ہیں یورپ نے ان کی بات سنی، تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو ہندوستان کی مالی اور معاشی مشکلات ہیں وہ آنے والے دنوں میں ان میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ 80 سے 88 کروڑ لوگ ہندوستان کے اندر پہلے ہی سطح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں، جنہیں دو وقت کی روٹی اگر سبسڈی گورنمنٹ آف ہندوستان نہ دے تو وہ دو وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکتے۔ ڈاکٹر اویس صاحب، میں اس میں آپ کو شامل کروں گا، یہ فرمائیے گا کہ کس قدر ہندوستان ایک تو ایکسپوز ہو گیا ہے، دوسری اس کی فورن پالیسی فیل ہو چکی ہے، اور تیسری جو بات ہے وہ یہ کہ ٹرمپ جو ہے انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے ہندوستان کو۔ ہندوستان کی جو خارجہ پالیسی ہے، ایک بڑی آئرونیکل اور پیراڈاکسیکل بات ہوئی کہ ہندوستان نے پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کا پروگرام بنایا تھا، لیکن پریکٹیکلی ہندوستان جو ہے وہ خود آئسولیٹ ہو گیا۔ خاص طور پر یہ مئی کا 10 مئی کا جو ایپیسوڈ ہوا ہے اس کے بعد جو ہے یہ چیز بہت زیادہ آئی ہے سامنے۔ ساؤتھ ایشیا کی اگر آپ یو ایس پالیسی کو دیکھیں تو یو ایس پالیسی جو ہے وہ پہلے ساؤتھ ایشیا، انڈیا پاکستان کو دونوں کو دیکھتی تھی، اس کے بعد ایف پاک آیا، اور پھر جو ہے وہ صرف انڈیا کو الگ سے ٹریٹ کیا جاتا تھا، اور ایک ڈی آئیفنیشن ہو چکی تھی انڈیا اور پاکستان کی۔ ٹرمپ کی اس پالیسی سے جو خاص طور پر یہ جو مارکہ حق کے بعد جو پالیسی شفٹ آیا ہے، اس شفٹ کے اندر یہ واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اب انڈیا پاکستان جو ہے وہ ایکویٹ ہو کے ایکولائزر کے طور پر جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں انڈیا امریکہ جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور ریسنٹلی جو انہوں نے ایمبیسیڈر اپوائنٹ کیا ہے وہ ایمبیسیڈر صرف انڈیا کا نہیں ہے، بلکہ وہ پورے ساؤتھ ایشیا کو اور سینٹرل ایشیا کو بھی دیکھے گا۔ اس سے بھی And he is very close to Trump. ہی از ویری کلوز ٹو ٹرمپ، تو اس سے بھی آپ کو یعنی ان کی جو پالیسی شفٹ آیا ہے، ایکسٹرنل پالیسی جو ہے وہ ٹورڈ ساؤتھ ایشیا، وہ بھی جو ہے وہ ایویڈنٹ ہے۔ ٹیرف کی آپ نے بات کی، اور ٹیرف جو ہائیسٹ ٹیرف امپوز ہو سکتا تھا وہ
ٹرمپ کے ہوا اور ٹرمپ مودی کے انڈیا پر ہوا. اور شاید یہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں بھارت یہ بھول چکا تھا کہ انٹرنیشنل ریلیشن کوئڈ پرو کو کے اوپر یعنی باہمی جو ہے وہ ریسیپروکل بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ڈٹرمن ہوتے ہیں. لیکن انڈیا نے ایک طرف تو یہ کیا کہ وہ جو بینیفٹس سے اور ایڈوانٹیجز سے وہ ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر اور ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پر یہاں پر انجوائے کرنے کی کوشش کی, اور دوسری طرف اس نے جو یو ایس کے جو رائیولز تھے وہاں پہ بھی اپنی جو ہے وہ انہوں نے وہ کی. تو اس لحاظ سے جو پالیسی ہے وہ بہت ہی زیادہ ایویڈنٹ ہے کہ اب اس کا ٹلٹ جو ہے وہ انڈیا کی طرف نہیں رہا بلکہ پاکستان کی طرف ہمیں اس میں زیادہ نظر آ رہا ہے. خاص طور پر جیسے چیف آف آرمی سٹاف کو یہ فرسٹ ٹائم ہسٹری میں ہوا پاکستان کو کہ جب ایک چیف آف آرمی سٹاف جو پاور ہولڈ نہیں کرتے تھے, یعنی ہی واز ناٹ دی چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری, ان کو ہولڈ کیا, ہوسٹ کیا وہاں پہ. اور اس کے بعد جو ہمارے ٹریڈ کے اگریمنٹس ہو رہے ہیں, ایکسپلوریشن, منرلز, آئل کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سیریسلی پاکستان کے ساتھ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں کولڈ سٹوریج پہ یا بیک برنر پہ جو ریلیشن چلے گئے تھے اس کو ریوائیو کر رہی ہے. اور ساؤتھ ایشیا میں پاکستان جو ہے وہ اس کو ایک سگنیفیکنٹ رول جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. دوسری طرف اسی کی کنٹینیوشن میں اگر آپ دیکھیں کہ دنیا میں پاکستان کی جو ایک سفارتی پوزیشن ہے وہ بھی بہت زیادہ ایویڈنٹ ہوئی ہے. جیسے پاکستان جو ہے وہ سیکیورٹی کونسل کے ممبر کے طور پر, پاکستان سیکیورٹی کونسل کے جو ہے وہ ایک یعنی اس کی پریزیڈنسی اس کے پاس ہے, کئی کمیٹیز کا چیئرمین وائس چیئرمین ہے. اور ریسنٹلی بھی جو ایس سی او یا جتنی بھی گلوبل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس میں پاکستان کا رول بہت ہی امپورٹنٹ, بہت ہی روبسٹ اور بہت ہی وائبرنٹ دیکھنے میں آتا ہے. تو اس کانٹیکس میں اگر دیکھا جائے تو انڈیا جو پوزیشن کلیم کرتا تھا اور جس پوزیشن کی وجہ سے وہ ایک ہیجمنی کا پوسچر اس نے اختیار کیا تھا, اس نے واشنگٹن کے انٹرسٹ کو ساؤتھ ایشیا میں سرو ہی نہیں کیا. تبھی تو آپ دیکھیں کہ ساؤتھ ایشیا کے جو ایون باقی کنٹریز تھے وہ بجائے انڈیا کے ہونے کے چائنا نے ون بیلٹ اور ون روڈ وہاں انیشیٹ کیا اور وہاں پر اپنی پریزنس کی. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید اب یو ایس کے اندر یہ تھنکنگ موجود ہے کہ وہ ساؤتھ ایشیا میں انڈیا کی جو پالیسی پہلے پرسیو کر رہا تھا وہ شاید اب آگے زیادہ کنٹینیو اس انداز سے نہ ہو سکے. ٹھیک ہو گیا. طیبہ آپ بتائیے گا ذرا کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ ہندوستان کی مشکلات میں بروز بروز کس حد تک اضافہ ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے ہر ایک فرنٹ کے اوپر, چاہے وہ ڈپلومیٹک ہو, ملیٹریلی ہو, انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل ہو؟ بھارت جو ہے وہ ایک تو فارن پالیسی کو لے کے بہت مشکلات کا شکار ہے کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو بھارت کو ساؤتھ ایشیا میں ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پہ دیکھتا تھا اور ایز کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا دیکھتا تھا, وہی ملک آج جو ہے وہ اس کو یونائٹڈ اسٹیٹس نے 50% جو ہے وہ ٹیرفس اس کے اوپر امپوز کیے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مئی 2025 کے بعد جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ طرف, کیونکہ انڈیا جو ہے وہ نہ صرف اور نریندر مودی کا جو پروپیگنڈا اور فالس ہوڈ جو وہ پروجیکٹ کر رہے تھے دنیا کے سامنے, نہ صرف وہ ایکسپوز ہوا اور یونائٹڈ اسٹیٹس نے اس کو ایکنالج کیا, بلکہ ٹرمپ کا بار بار کلیم کہ ان نے جو ہے وہ میڈیشن کی اس مئی کانفلکٹ میں, اس کو جو ہے وہ ڈینائی کرتا رہا نریندر مودی. اور اس نے بھی جو ہے وہ ٹرمپ کو جو ہے آبویسلی ناراض کیا انڈیا کے اوپر. اور اس کے علاوہ بھی اوور آل اگر ہم دیکھیں تو انڈیا جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک اٹانومی مینٹین کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ چاہ رہا تھا کہ وہ انٹرسٹ بیسڈ ریلیشن شپس رکھے, لیکن انٹرنیشنل پالیٹکس میں انفارچونیٹلی یہ نہیں ہوتا اور آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سائڈز لینی پڑتی ہیں. آلدو یہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ بیلنس مینٹین کریں, لیکن کیونکہ آپ کا ایک ریلیشن شپ ایک سپر پاور ایک ہیجمون کے ساتھ تھا اور وہ آپ کو نہ صرف جو ہے وہ سپورٹ کر رہے تھے ڈفرینٹ انٹرنیشنل پلیٹفارمز. یہ کون سا بیلنس ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ صرف لینے پہ یقین رکھیں, یعنی گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے نا ریلیشن شپ میں, تو آپ صرف اور صرف ریسیونگ اینڈ پہ ہوں, آپ گیونگ اینڈ پہ نہ ہوں. بالکل ایسا ہی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ نے یہ چیز ریئلائز کی کہ انڈیا
اور یو ایس کے ٹریڈ ریلیشن شپ میں انڈیا بہت زیادہ بینیفٹ جو ہے وہ کر رہا تھا، اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ایک سپر پاور ہے وہ نقصان میں تھی، اور انہیں بہت اچھا کیا کہ انہیں جو ہے وہ امپوز کیے ٹیرفس. اور اس کے علاوہ بھی ہم دیکھیں کہ اگر انڈیا جو ہے وہ مئی 2025 میں اپنی ملٹری کیپیبلٹیز کو پروف نہیں کر سکا دنیا کے سامنے، اور دنیا کو یہ نظر آیا کہ ایک کنونشنل اے سیمیٹری کے باوجود پاکستان نے اتنا منہ توڑ انڈیا کو جواب دیا کہ اس کی وہ جو ایک ریجنل اور گلوبل ہیجمنی یا جو وہ اپنی ملٹری ماڈرنائزیشن اور اپنی ملٹری پریپیئرڈنس یونائٹڈ اسٹیٹس کے سامنے پروجیکٹ کر رہا تھا کہ وہ کسی فیوچر سینیریو میں چائنا کا کاؤنٹر ویٹ بنے گا، اس میں انفارچونیٹلی انڈیا جو ہے وہ بالکل ناکام ہوا، اور یہ دنیا نے دیکھا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف جو ہے وہ ملٹری فرنٹ پہ انڈیا جو ہے وہ بیک فٹ پہ گیا، ڈپلومیٹکلی آپ اگر دیکھیں تو ساؤتھ ایشین ریجن میں بھی انڈیا جو ہے وہ اس وقت بہت آئسولیٹڈ فیل کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ گلوبل لیول پہ بھی انڈیا کی جو ہے وہ پوزیشن بہت زیادہ ہمیں ڈاؤن نظر آتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف برکس کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں جو کاؤنٹر ویٹ ٹو آبویسلی ایک آرگنائزیشن بنی جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی گلوبل ہیجمنی کو چیلنج کرنے کے لیے ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ رشین آئل بھی خرید رہے ہیں، اور تیسری طرف جو ہے وہ آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کو یہ چورن بھی بیچ رہے ہیں کہ یو آر دا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر فار یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ان دا ساؤتھ ایشین ریجن. دس از ناٹ پاسبل، اینڈ دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے ان نے رائٹلی اس چیز کو ریکگنائز کیا، اور اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے انڈیا کے لیے مزید مشکلات ہوں گی، کیونکہ اب جو ہے وہ ٹرمپ نہ صرف خود بلکہ وہ یورپین کنٹریز کو بھی جو ہے وہ یہ پریشر ان کے اوپر بلڈ کر رہا ہے کہ وہ 100% ٹیرفس جو ہے وہ چائنا اور انڈیا کے اوپر لگائیں. اور ہم نے یہ دیکھا کہ انڈین فارن پالیسی اس وقت اتنی کنفیوژن کا شکار ہے کہ وہ ایک طرف جو ہے وہ نریندر مودی ٹویٹ بھی کر رہا ہے کہ ہمارے ریلیشن شپ بہت اچھے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ چائنا کا بھی وہ وزٹ کر رہا ہے، چائنا کے ساتھ بھی وہ اپنے نہیں تو یہ کیا ریلیشن شپ اچھے ہیں کہ آپ دیکھیں تو امریکہ میں اس وقت جو ابھی سپٹمبر میں یو این جی کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس میں مودی نہیں جا رہا بلکہ وہ اپنے فارن منسٹر کو بھیج رہا ہے، جے شنکر کو بھیج رہا ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کس قدر فریجائل ریلیشن شپ ہو چکے ہیں کہ وہ ایک فیس نہیں کرنا چاہتا ٹرمپ کو. بالکل ایسا یہ ریلیشنز دیکھیں 50% ٹیرف، مطلب اتنا زیادہ ٹیرف یونائٹڈ اسٹیٹس نے کسی اور ملک پہ نہیں لگایا، اور اگر انڈیا اتنا زیادہ ٹیرف فیس کرے اس کا ایک میسجنگ ہے، یہ آپ جو بھی پالیسیز اپناتے ہیں یہ آپ دنیا کو میسج بھی دے رہے ہوتے ہیں. اور ٹرمپ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اپنی ٹویٹس کے تھرو تو وہ آلدو کہتا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ایک پارٹنرشپ اسٹرانگ ہے، لیکن اگر آپ پالیسیز کو دیکھیں تو ایک طرف وہ ان کے اوپر ٹیرفس امپوز کریں، دوسری طرف وہ یورپین یونین کے تھرو بھی جو ہے وہ سینکشنز اور ٹیرفس امپوز کرنے کی کوشش کریں، تاکہ دیکھیں اس وقت ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے جب وہ آئی تھی تو جنوری میں ان کا کلیم تھا کہ ہم نے یوکرین رشیا وار کو ایک دن میں ہم نے ختم کرنا ہے، اور ٹرمپ جو ہے وہ کیونکہ نوبل پیس پرائز کا بھی اس کو بہت شوق ہے اور وہ بہت زیادہ انوالوڈ ہے کہ رشیا یوکرین وار کو ختم کرے، تو اس تناظر میں بھی وہ یہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ انڈیا جو ہے وہ رشین آئل وہ رشین اکانومی کو بھی کرپل ڈاؤن کرنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا، پوائنٹ آ گیا آپ کا. شیخ صاحب آپ کو اس میں شامل کروں گی، یہ فرمائیے گا اس قدر کمزور انڈیا جو انٹرنلی ایکسٹرنلی دونوں اطراف سے کمزور ہو چکا ہے، کیا یہ کشمیریوں کی اس توانا جدوجہد کو روک پائے گا؟ دیکھیں پہلے تو میں ایک چیز یہاں پہ ضرور مینشن کروں گا، وہ یہ ہے کہ ریسپانسبل کنٹری کون سی ہے. ہم نے 10 مئی کو جب دیکھا ہے اور جب جوابی کارروائی ہم نے کی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا کے ساتھ کے مطلب وہ بالکل ہی مطلب نہ یہ زہر تھے، اور اس کے باوجود جب ہندوستان نے ٹرمپ کو کہا اور ٹرمپ نے پاکستان کو کہا اور پاکستان نے ایک ریسپانسبل ملک کے طور پہ اس کو ریسپونڈ دیا ہے، ورنہ وہ اس وقت آگے بھی بڑھ سکتے تھے ہر لحاظ سے. تو ایک تو یہ بات ہمیں ضروری ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو ٹرمپ کی بات چل رہی ہے، کیونکہ اب ان کو پتہ ہے کہ جس طرح ہندوستان نے ان کے ساتھ بات چیت کی ہے اور پریکٹیکلی ہندوستان نے اس کے ساتھ مطلب وہ کیا کر رہا ہے، یعنی ڈبل پالیسی جو ہے، اس لیے ہندوستان کی جو اگر ہم یہ کہیں گے کہ فارن پالیسی جو اس وقت وہ ناکام ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. تیسری ہمیں یہ بات بھی یہاں پہ ضروری میں بتانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ یوکرین سے جو وہ
तेल लेता था भारत, वो सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रखता था, वो रशिया से ले रशिया से, सॉरी, रशिया से, तो वो अपने तक महदूद नहीं रखता था बल्कि दूसरे कंट्रीज़ को भी दे रहा था। इसलिए हम समझते हैं कि जहाँ तक कश्मीरियों का ताल्लुक है, जो ये हमारी जदोजहद है जिसमें लाजवाल कुर्बानियाँ हैं, और इसमें जो सबसे बुनियादी बात है जो कश्मीरी अपनी जदोजहद को सारी रखे हुए, उसकी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद है। इसलिए हम समझते हैं देर सवेर लग सकती है, लेकिन कश्मीर की तरफ इनको ज़रूर आना पड़ेगा। और हमने ये देखा है कश्मीर जो है ये एक फ्लैश पॉइंट है। अगर हमने कश्मीर के मसले को एड्रेस नहीं किया, ये जंग के बादल जो है मंडराते रहेंगे। और मैं समझता हूँ ट्रंप को ये बिल्कुल समझ आ गया है, और इसीलिए उन्होंने बार बार इसका जिक्र किया है। और हम समझते हैं वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरों की ये जो लाजवाल कुर्बानियाँ हैं और कश्मीरों की ये जो जदोजहद है वो ज़रूर रंग लाएगी। ठीक हो गया। डॉक्टर अवैस वसी साहब, फरमाइएगा कि कितना एक आइडियल टाइम है इस वक्त कि कश्मीर का मामला जो है उसे मज़ीद सरफेस किया जाए, हमारे जो डायस्पोरा है कश्मीरी पाकिस्तानी वो इस चीज़ को आगे लेकर जाए, क्योंकि दुनिया इस वक्त लिसनिंग मोड में है व्हेन इट कम्स टू कश्मीर। देखिए, डायस्पोरा का रोल जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। एक बहुत बड़ा कश्मीरी डायस्पोरा जो यूरोपियन कंट्रीज़ में है, उनको अपना रोल जो है वो प्ले करना चाहिए। एक तो मैं समझता हूँ कि उनको जो मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर मटेरियल तैयार करना चाहिए। ठीक है कि अभी तक जो मटेरियल तैयार हो रहा है वो सिर्फ इंग्लिश में है और इंग्लिश में बात की जाती है। तो मेरा ख्याल है स्पेनिश में, जर्मन में, फ्रेंच में डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, फिल्म्स हैं, अदर कंटेंट है, वो जो है वो उसको करना चाहिए। और दूसरा जो उसका ह्यूमन एंगल है, टेरिटोरियल से ज़्यादा उसका ह्यूमन एंगल हाईलाइट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बात कर रहे थे जो पर्सनल स्टोरीज हैं, जो पर्सनल स्टोरीज़ हैं, जो ट्रॉमा की स्टोरीज़ हैं, जो एक ऐसी पेन की स्टोरीज़ हैं जिसको शायद जो वर्ड देना जो है वो भी इनएक्सप्लिकेबल हैं, तो उन स्टोरीज़ को कवर करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जैसे कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जैसे डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हैं, और उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की कुछ अर्सा पहले। उन्होंने ये कहा कि ऑलमोस्ट 50% जो कश्मीर की पॉपुलेशन है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर का शिकार है। इसी तरह स्ट्रेस और एंग्जाइटी जो है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर है। तो ये वाले पहलू, बच्चों को जैसे पैलेट गन से उनकी बिनाई छीनी जा रही है, ख़वातीन को 20,000 की तादाद में ऐसी ख़वातीन हैं जिनको हाफ विडो या हाफ मदर, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो दुनिया में जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, जो कश्मीर के अंदर है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की स्टोरीज़ आ चुके सोशल मीडिया का दौर है, और अगर वो अच्छी एक उसकी अच्छी पैकेजिंग, अच्छी स्टोरी, अच्छा कंटेंट के साथ अगर वो करेंगे तो मैं समझता हूँ कि उसकी जो एक्सेप्टेंस है अभी जो दुनिया है इस वक्त जो सारे मामलात में जो सामने आ रहे हैं उसमें यकीनन सुन रही है कश्मीर के मामले के ऊपर, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, अब आपने बिल्कुल सही कहा कि दुनिया, द वर्ल्ड इज़ रेडी टू लेंड इट्स ईयर टू द पीपल ऑफ कश्मीर। तो उसका फ़ायदा उठाते हुए एक स्टेट लेवल के ऊपर भी है और सोसाइटी लेवल के ऊपर है। सोसाइटी के हवाले से या ह्यूमन एंगल के हवाले से ये करना चाहिए, और स्टेट के लेवल के ऊपर मैं समझता हूँ कि जो हमारा एक लीगो पॉलिटिकल जो पोजीशन है उसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। हम एक एडवांटेजियस पोजीशन के ऊपर खड़े हैं और उसको मैं समझता हूँ प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत है। रिसेंटली फॉर एग्जांपल ये वाटर का एक डिस्प्यूट है, इसके कई हाइड्रोलॉजिकल पहलू भी हैं, इसके इंटरनेशनल लॉ के पहलू भी हैं, लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट पहलू जो है ह्यूमन एंगल है कि एक 240 मिलियन की पॉपुलेशन को एक कंट्री ने जो है वो उसका पानी रोक दिया, या बगैर जब जो है वो पानी खोल दिया बगैर उसकी जो है वो टेक्निकल जो डिटेल्स हैं, डाटा है वो शेयर करने के। लेकिन इसी पॉलिसी को जब हम इंडिया में देखते हैं कि इंडिया जो है वो खुद जब लोअर रिपेरियन है इन टर्म्स ऑफ ब्रह्मपुत्रा जो रिवर जो चाइना से आता है, तो उसकी पॉलिसी डिफरेंट हो जाती है। वहाँ पर वो एडवांटेज लेता है कि लो रिपेरियन के लिए राइट्स हैं, लेकिन जब वो पाकिस्तान के हवाले से बात आती है तो वो जो है, तो मैं समझता हूँ इस तरह की स्टोरीज को हाईलाइट करने की ज़रूरत है। और ये एक आइडियल टाइम है इस वक्त, खास तौर पे जब अमेरिका और बाकी पावर्स जो हैं वो लिस्टिंग मोड में है। वक्त की कमी की बायस हमें प्रोग्राम को यहीं समेटना पड़ रहा है। आई हैव टू वाइंड अप। मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। आज के प्रोग्राम के हवाले से और तज्ज़िया, तबसरा और रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। प्रोग्राम कश्मीर टुडे से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।